ایک طرف رمضان کی آمد ہے تو دوسری طرف سڑکوں پر سیاسی گرما گرمی۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سیاست کی بھوک عوام کی روٹی کی ضرورت پر آخر حاوی کیوں ہو رہی ہے؟ ذرا منظر سوچیں، ایک طرف تو رمضان کی برکتوں کا انتظار ہو رہا ہے جو صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے، لیکن دوسری طرف شہر کی فضا میں جلتے ٹائروں کا دھواں اور سیاسی نعرے گونج رہے ہیں۔ یہ دو الگ الگ حقیقتیں ایک ہی وقت میں کیسے چل رہی ہیں؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کو دراصل دو طرح کی بھوک کی کہانی کہا جا سکتا ہے۔ ایک بھوک ہے روحانی سکون کی، جس کا تعلق رمضان سے ہے، اور دوسری بھوک ہے بالکل پیٹ کی بھوک، یعنی زندہ رہنے کی، دو وقت کی روٹی کی جدوجہد۔ اچھا، تو معاشی حقیقت ہے کیا؟ رمضان سے بالکل پہلے پیٹرول 5 روپے مہنگا، ڈیزل 7 روپے سے بھی زیادہ، پھل اور سبزیوں کی قیمتیں تو جیسے آسمان کو چھو رہی ہیں، اور گوشت خریدنا وہ تو اب بہت سے گھرانوں کے لیے بس ایک خواب ہی رہ گیا ہے۔ اور یہیں پر وہ سب سے بڑا، سب سے حیران کن سوال سامنے آتا ہے کہ اگر روز کی روٹی کمانا اتنا مشکل ہو چکا ہے تو پھر سڑکوں پر مہنگائی کے خلاف کوئی احتجاج کیوں نظر نہیں آ رہا؟ لوگ باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ تو پھر سڑکوں پر آخر ہو کیا رہا ہے؟ اگر مہنگائی پر کوئی بات نہیں ہو رہی تو یہ جو ہجوم نظر آ رہا ہے، یہ سڑکیں جو بند ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اصل میں منظر ہے کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ احتجاج مہنگائی یا بے روزگاری کے خلاف نہیں ہو رہا، بلکہ ایک سیاسی لیڈر عمران خان کی کسی تکلیف پر ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بڑی بڑی سڑکیں اسی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا احتجاج نہیں ہے۔ پشاور اسلام آباد موٹر وے بند، جی ٹی روڈ بند، یہاں تک کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے پنجاب جانے والے راستے بھی بند ہیں۔ ٹائر جلائے جا رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی ہیں، اور ہزاروں مسافر اور گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ اچھا، تو ان مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں؟ ان کی مانگیں عام آدمی کے مسائل کے بارے میں نہیں ہے۔ ساری توجہ ایک شخص پر ہے کہ انہیں بہتر طبی سہولیات ملیں، ان کے خاندان والوں کو ملنے دیا جائے، ان کے وکیلوں کو رسائی دی جائے۔ یعنی سارے مطالبات ایک فرد کے لیے ہیں، عوام کے لیے نہیں۔ لیکن اس سیاسی وفاداری کی ایک قیمت بھی تو ہے، اور سوال یہ ہے کہ یہ قیمت کون چکا رہا ہے؟ اس سیاسی شور شرابے میں اکثر اس کا جو انسانی پہلو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ذرا اس دہاڑی دار مزدور کے بارے میں سوچیں جس کی روزی روٹی اسی سڑک سے جڑی ہے، جو آج بند پڑی ہے۔ اس کے بچے گھر پر اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، کس امید پر؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ وہ شخص جو خود اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے، آج وہ ایک سیاسی مقصد کے لیے سڑک پر بیٹھا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شام کو جب وہ گھر لوٹے گا تو اس کے اپنے بچے بھوکے ہوں گے۔ تو اس ایک دن کے احتجاج کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک دن کی دہاڑی گئی، سر پر قرض کا بوجھ اور بڑھ گیا، اور گھر والوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا، اور یہ سب ایک لیڈر سے وفاداری کے نام پر۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر ذہن میں آتا ہے کہ پھر اصل دشمن ہے کون؟ کیا یہ وہ سیاسی چہرے ہیں جن کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یعنی کیا واقعی مسئلہ عمران خان ہے، یا نواز شریف، یا بلاول؟ کیا ایک کو ہٹا کر دوسرے کو لانے سے عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق پڑے گا؟ اس کا جواب بہت سیدھا اور صاف ہے، نہیں۔ اصل دشمن یہ سیاسی شخصیات نہیں ہیں۔ اصل دشمن تو وہ چیزیں ہیں جن سے ہر کوئی ہر روز لڑ رہا ہے۔ آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی، خالی جیبیں، بے روزگاری، اور ایک ایسا نظام جو ناکام ہو چکا ہے۔ اور ہاں، اصل دشمن وہ لیڈر بھی ہیں جو عوام کو صرف الیکشن کے وقت ایک ووٹ بینک سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر احتجاج کرنا ہی ہے تو کم از کم اس کی سمت، اس کا رخ تو درست ہونا چاہیے۔ اور یہیں پر بات واپس رمضان پر آ جاتی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں غریب کی بھوک کا احساس دلانے کے لیے آتا ہے، نہ کہ سیاستدانوں کے اقتدار کی بھوک کی لڑائی میں حصہ دار بننے کے لیے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر سڑکیں بند کرنی ہی ہیں تو انہیں اس مہنگائی کے خلاف کیوں نہ بند کیا جائے جس نے جینا مشکل کر دیا ہے؟ اور اگر آواز اٹھانی ہی ہے، نعرے لگانے ہی ہیں، تو یہ نعرے غریب کے حقوق کے لیے، روزگار کے لیے، سستی روٹی کے لیے کیوں نہیں لگائے جاتے؟ کیونکہ ایک بات تو صاف ہے، اگر ترجیحات یہی رہیں تو افطار کے دسترخوان خالی ہی رہیں گے، اور کوئی بھی سیاسی نعرہ پیٹ کی آگ نہیں بجھا سکتا۔
اس ساری بحث کا نچوڑ شاید اس ایک آخری جملے میں ہے جو ایک بڑی سوچ چھوڑ جاتا ہے کہ عوام کو جاگنا ہوگا ورنہ یہ سیاسی پاگل پن ہم سب کو نگل جائے گا۔